نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان اكرمكم عند الله اتقاكم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو تقوی کو اختیار کرنا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ حجرات کی ورس 13 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، صاحب تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت رکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم تقوی کے معنی کو جانیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آقا علیہ السلام کے فرامین کو نقل کریں گے کہ خوف الہی، پرہیزگاری اور تقوی کیا ہے۔ امام ابو بکر محمد روزباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، یعنی ہر اس شے سے بچنا جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے، یہ تقوی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں ان احکام پہ عمل کرنا ہوگا، جن سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ اور جب ہم احکامات الہی پہ عمل کر لیتے ہیں اور تقوی رکھتے ہوئے، خوف الہی رکھتے ہوئے ہم گناہوں کی زندگی سے دور بھاگتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور پھر تقوی کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح امام قشیری نے حضرت امام ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاہرا و باطنا، کہ سچا خوف یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر گناہوں سے بچا جائے، یعنی کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں۔ جب بندہ مومن ان ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اس کو تقوی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ورع ہے، یہ اصل میں پرہیزگاری ہے۔ اور حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت غلبہ کر لیتی ہے اس کا تقوی جاتا رہتا ہے،
یعنی تقوی کب نکلتا ہے؟ جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جب دنیا کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر تقوی نہیں رہتا، پھر تقوی نکل جاتا ہے، اس کا تقوی جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ ایک چیز رہے گی، یا دنیا رہے گی یا تقوی و ورع و زہد اور پرہیزگاری رہے گی۔ کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائی۔ تو جب رب تعالیٰ اس دنیا کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا تو جو شخص اس دنیا کی محبت میں آ جاتا ہے اور دنیا کی محبت کا غلبہ اس شخص پہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اسے پھر تقوی کی دولت میسر آتی ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو خشیت الہی رکھتے ہیں، جو خوف الہی رکھتے ہیں، جو پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ متقی ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور اس سے ڈر کر گناہوں سے زیادہ بچنے والا ہوں۔ یہ کون ارشاد فرماتا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں خوف الہی رکھنے والا ہوں۔ تو جب حضور کا یہ حال ہے تو بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ پھر تقوی کو اختیار کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ افضل لوگ کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالہ، تم میں سب سے زیادہ وہ افضل ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ سو افضل کون ہے لوگوں میں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، خواہ اپنی جان لٹائے یا اپنا مال لٹائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا کیا ہے کہ جہاں جہاں جس جس شعبے میں دین کو ضرورت ہو اس شعبے میں اس دین کو زندہ رکھنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد اگر جان مانگتا ہے تو پھر جان بھی دینی پڑے گی، اور اگر مال مانگتا ہے تو پھر مال بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی
یا رسول اللہ مجاہد لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد افضل کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور تقوی کو اختیار کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ کسی پہاڑی کی گھاٹی پہ چلا جائے اور وہیں سکونت اختیار کر لے، وہیں رہنا شروع کر دے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ یاد رکھ لے، ایک شیطان کا شر ہوتا ہے اور ایک انسان کا شر ہوتا ہے۔ شیطان کا شر بھی خطرناک ہے، لیکن اس شیطان کے شر سے خطرناک انسان کا شر ہے۔ جب انسان شریر ہو جاتا ہے، جب شر پھیلاتا ہے، تو اس کا شر زیادہ خطرناک اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان جب شریر ہوتا ہے اور شر پھیلاتا ہے تو شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان شر پھیلاتا ہے تو شیطان اور انسان دونوں مل کے شر پھیلاتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شر شیطان سے بھی پناہ مانگتے تھے اور شر انسان سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی متقی کو پسند فرماتا ہے، متقی سے محبت رکھتا ہے، جو بے نیاز ہو جائے، جو گوشہ نشین ہو جائے، رب تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے۔ تو جو صاحب تقوی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنی دعا کے یہ الفاظ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہیں۔ حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ تو رب سے یہ بھی تقوی بھی مانگنا چاہیے، اس کا سوال بھی کرنا چاہیے، پاک دامنی کا سوال کرنا چاہیے، غنا کا سوال کرنا چاہیے، ہدایت کا جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، اور جب بندہ ہدایت پہ آتا ہے تو پھر تقوی کی دولت ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، مجھے نصیحت کیجیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گیا اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ تو جو حضور نے مجھے نصیحت کی تھی آج میں وہی نصیحت تجھے کر رہا ہوں۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، خوف الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر عمل کی اصل اور ہر عمل کی چوٹی تقوی ہے۔ بندہ مومن اگر غور کرے کتنے اعمال کرتا ہے اور ہر عمل کی اصل کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب بندہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، صاحب ورع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی عبادت میں بھی کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ بچتا ہے اس سے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری وصیت فرمایا کہ پہلی چیز تم تقوی کو اختیار کرو، اور دوسری چیز تم پر جہاد لازم ہے، کیونکہ یہی اسلام کی رہبانیت ہے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ کہ قبل از اسلام ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جانا، یا کسی عبادت گاہ میں ڈیرا لگا کے بیٹھ جانا، بس اس کو رہبانیت کہتے تھے۔ مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں لا رہبانیت فی الدین، کہ میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ اب اس دنیا میں رہو، جہاد کرو۔ کیا جہاد ہے؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا نفس کے خلاف بھی لڑو، جہاں جہاں دین کو ضرورت ہو تم اس دین کی خدمت کرو، یہ جہاد ہے۔ علم ہے تو علم کے باب میں، ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی کے باب میں، سائنس ہے تو سائنس، جہاں جہاں پہ دین کو ضرورت ہو اس میدان میں تم جو ہے وہ اعمال سر انجام دو، یہی جہاد ہے۔ اور اگر تم معاشرتی زندگی بسر کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، شادی بھی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں نہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے جو دین آپ کو دیا ہے، جو دین اسلام ہے، اس میں رہبانیت کیا ہے کہ تم جہاد کرتے رہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کرو، کیونکہ یہ آسمان میں تیرے لیے رحمت اور زمین میں تیرے ذکر خیر کا باعث بنے گا۔ کیا چیز؟ دو چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت۔ دونوں کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تقوی اور اچھے اخلاق، یہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو دو چیزوں کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا جنت میں جانے کے لیے، کیا؟ تقوی، اور دوسرا کیا؟ اچھے اخلاق۔ جب بندہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، ورع کو اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، تو یہ اس بندہ مومن کے لیے جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ آج بحیثیت امت ہم دیکھیں، کیا ہمارے اندر اچھے اخلاق ہیں؟ یا تقوی ہماری زندگی میں موجود ہے؟ اور اگر تقوی ہماری زندگی میں موجود ہو تو پھر ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے، ہر ایک کا حق ادا کریں گے، سارے حقوق کی بندہ وہ ادائیگی کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور بندوں پہ شفیق بھی بنتا ہے، پھر صاحب تقوی بنتا ہے وہ۔ اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بکثرت لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس کا سبب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی بد زبانی اور بدکاری دونوں ایسے گناہ ہیں کہ یہ بندے کو جہنم میں لے جائیں گے، اور کثرت سے بندے جہنم میں جائیں گے ان اسباب کی وجہ سے۔ تو بد زبانی بھی دیکھ لیں کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بندے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ہماری پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے، ایک بڑا منہ پھٹ ہے نا مثل مشہور،
اور ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو جتنا منہ پھٹ ہو اتنی اس کو عزت دی جاتی ہے. بد کلامی کرتا ہے, لوگ ڈرتے ہیں اس کے شر سے. حالانکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ بکثرت لوگ جو جہنم میں جائیں گے 2 وجہوں سے جائیں گے. بد کلامی کی وجہ سے جائیں گے, اس زبان کے چلنے کی وجہ سے جائیں گے, اور دوسرا بدکاری کی وجہ سے جائیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ, جہاں کہیں بھی رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو, اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو, اور نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. بندہ ہے, گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو تائب ہو اور نیکی کرے, وہی نیکی اس کے گناہ کو مٹا دے گی. آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں سے جب بھی پیش آؤ تو اچھے خلق کے ساتھ پیش آؤ, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی تعلیم دی, نیکی کی تعلیم دی, اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. اب سمجھیے اسلام کیا ہے, ظاہری اعمال کیا ہیں. جیسے ہم 5 گانا نماز پڑھتے ہیں تو یہ ظاہری عمل ہے, حج ہے ظاہری عمل ہے, روزہ رکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے ظاہری اعمال ہیں یہ سارے کا سارا کیا ہے, یہ اسلام کی شکل ہے. اور جب بندہ مومن اسلام کو اختیار کرتا ہے, اسلام کی راہ پہ چلتا ہے, تو وہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے, اچھا مسلمان, کیونکہ وہ ظاہری اعمال کرتا ہے. لیکن آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کہ ایمان دل میں ہوتا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. لوگوں سنو, تقوی یہاں ہے. یعنی تقوی کا مقام کیا ہے؟ دل ہے, اس سینے میں موجود ہے تقوی. تو جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر بندہ ہر گناہ سے بچتا ہے. لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ دل. اللہ اکبر. حضرت درہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ, لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب تقوی کون ہے, سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو سب سے بڑھ کر نیکی کا حکم دینے والا ہو, اور برائی سے روکنے والا ہو, اور صلہ رحمی کرنے والا ہو, وہ صاحب تقوی ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں غور کریں تو تقوی کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو, جہاں کہیں پہ بھی ہو نیکی کا حکم دیتے رہو, اس سے نہ رکو, اور دوسرا برائی سے روکتے رہو, اور تیسرا کیا ہے؟ صلہ رحمی کرتے رہو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. یہ تقوی ہے. اور حضرت انس بن مالک وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی عمل کا سردار ہے. کوئی بھی آپ عمل کر لیں, اس عمل کا سردار کیا ہے؟ تقوی ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العلم افضل من العبادہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب عالم دین خطاب کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو علم دے رہا ہوتا ہے, قرآن و سنت کا علم دے رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نفل شروع کر دیتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں, اور بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور تسبیح جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عالم دین بولتا ہے تو بولتا چلا جائے. حالانکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا
کہ عبادت سے افضل کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ علم کو حاصل کرتا ہے۔ اور آج ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہم علم سے بہت زیادہ دور ہیں۔ دین کا علم بھی لازم ہے اور سائنس کا علم بھی لازم ہے۔ جب سے یہ تفریق ہو گئی ہے ہم جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج مسلمان پوری دنیا میں مار کیوں کھا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے علم دوستی چھوڑ دی ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ صرف دینی علم کو ہی لے لیں تو دینی علم میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں جو نماز ہے اس کے کتنے فرائض ہیں، اس کے کتنے واجبات ہیں، اس کی کتنی سنتیں ہیں۔ اگر آپ کو واجبات کا علم نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کے لیے سجدہ سہو لازم تھا، آپ نے علم حاصل نہیں کیا تھا، آپ نماز تو پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کی نماز نہیں ہوئی، فرض چھوٹ گیا آپ کا نماز سے، آپ کو پتہ ہی نہیں نماز میں کیا کیا چیز فرض ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، فرض آپ نے ادا نہیں کیا تھا، فرض آپ سے چھوٹ گیا، آپ کی نماز نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک اشارہ آپ کے سامنے دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہے۔ اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، کتنا علم ہے ان کے پاس۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اگر دین کا علم نہیں رکھتے تو سائنس تو اس سے آگے آتی ہے۔ دوسری اقوام کیوں آج ہم پہ حکمرانی کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ علم کے باب میں آگے ہیں۔ اسلام کی طرف دیکھیں تو پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق پہ اتری تھی، علم تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس عرب کے معاشرے میں علم کی روشنی تو پھیلائی تھی، علم کی شمع کو تو روشن کیا تھا، اور اسی علم کو حاصل کر کے وہی صحابہ کرام تھے، وہی بدو تھے، وہی عرب کے بادیہ نشین تھے کہ پھر پوری دنیا کے حکمران بن گئے تھے۔ آج مسلمان کہاں ہیں؟ علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور جب سے ہم نے یہ تفریق کر دی ہے، جو عبادت سے افضل ہے کہ ایک دین کا علم ہے، جب دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس اگر سائنس کا علم نہیں ہے تو وہ سائنس کا انکار کر رہا ہے، اور اگر وہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا، کالج اور یونی میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اس کے پاس صرف دنیاوی علم ہے لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ تو دونوں طرف انتہائی ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے پاس یہ دونوں علوم تھے، مسلمان جو ہے وہ حکمران تھے۔ آج دونوں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بس اس حدیث مبارکہ پہ ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، اور دین کی اصل ورع اور تقوی ہے، اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔